لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. کتنی خوشی ہوگی جب پتا ہوگا یار موت نہیں ہے یہاں پہ، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں وقالوا الحمد للہ الذی، جنتیوں کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلے گا وہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ جب جنت کے دروازے کے قریب ان کو لایا جائے گا اور فرشتے ویلکم کریں گے اور کہیں گے ادخلوها خالدین، ہمیشہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو وعلیکم السلام جنتی بعد میں کہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا پہلے کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. اللہ کہتے ہیں جب میدان حشر قائم ہوگا نا اور حساب و کتاب ہوگا تو کافر لوگ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے ان کو ہکایا جائے گا جہنم کی طرف. کیا منظر ہوگا آپ دیکھو، کہیں آگ جل رہی ہو اور آپ کو اس طرف لے جایا جا رہا ہو دھکیل کے، تو کیا حالت ہوگی. اللہ کہتے ہیں حتی اذا جاؤہا، جب وہ اس جہنم کے گڑھے کے قریب آئیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. قال لہم خزنتہا، تو جہنم کے جو داروغہ ہوں گے نا، پہرے دار، ان کو وہ بھی حیران ہوں گے. دیکھو ہم کوئی آگ کا کنواں جلتا ہوا دیکھیں اور کوئی شخص زندہ جانور اس میں پکڑ کے ڈال رہا ہو، ہمیں ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار اس کے کیا کر رہے ہو تم اس کے ساتھ. وہ چائنا میں ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، خنزیر ہیں بہت سارے، گڑھا کھود کے ان کو ڈال دیا اور اس کو آگ لگا کے زندہ خنزیروں کو مارا انہوں نے. کیسا دل خراب ہوتا ہے نا انسان کا، یار تم زندہ جلا رہے ہو ایک مخلوق کو. تو قرآن کہتا ہے جب انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو جہنم کے گڑھے کے قریب لایا جائے گا نا تو فرشتوں کو حیرانی ہوگی. فرشتوں کو پتا ہے کہ اللہ ظالم بولو نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اتنی بڑی تعداد انسانوں کی جو بے گناہ تھے ان کو اٹھا کے کہاں ڈال دے، زندہ انسانوں کو آگ میں. تو فرشتے حیرانگی سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، ارے کیا اللہ کے میسنجرز تمہارے پاس نہیں آئے تھے جنہوں نے اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کے سنائیں. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہو انہوں نے. یعنی وہ فرشتے سمجھ رہے تھے کہ یا تو یعنی معاذ اللہ ظالم ہے، ان کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے نا کہ اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا ان کے پاس، ورنہ خود تو کوئی اتنا بے وقوف ہوتا نہیں ہے کہ جس نے اس جہنم کے بارے میں سنا بھی ہو پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے. اس کی مثال ایسے ہے، آپ کو کسی نے بتایا بھائی ادھر انڈا موڑ پہ آگ لگی ہوئی ہے، ڈاکوؤں کی فائرنگ ہو رہی ہے، پولیس مقابلہ ہو رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، آپ لوگ وہاں نہ جائیں، بہت خطرناک حالات ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، 10 بندے اس فائرنگ سے مر چکے ہیں، پھر بھی آپ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں. تو وہاں کوئی پولیس والا کھڑا کیا کہے گا؟ ابے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تیری مسجد سے، کیا تو نے وہ سنی نہیں ہے؟ وہ یہی کہے گا نا. سب طرف سے اعلان ہوا ہے، ٹی وی میں خبر بھی چلی ہے اور تمہاری مسجد سے اعلان بھی ہوا ہے اور لکھ کے بھی لگایا گیا ہے بھائی یہاں فائرنگ ہو رہی ہے نہیں آؤ، تو تم کیسے بیوقوف ہے یار، تم پھر بھی آ رہے ہو یہاں پہ. تو یہی حال کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا. قرآن کہتا ہے کہ فرشتے حیران ہوں گے یار اتنی خطرناک آگ، اتنی خطرناک آگ، اس میں ان کو لایا، ہانکا جائے گا. ہانکے کا مطلب ان کا دل نہیں چاہے گا جانے کا، دھکے دے دے کے لایا جائے گا. تو وہ پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، ارے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے، ان کا پیغام نہیں پہنچا تھا جنہوں نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہو؟ وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، ان کو یاد آ جائے گا، ہاں بھائی ہمارے پاس تو آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کا ایک پیغام تھا مشترک، اتنے اختلافات کے باوجود بھی کہ اللہ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے. دیکھو عیسائی، یہودی اور مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے نا، لیکن تورات بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے، انجیل بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہے اور قرآن بھی جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتا ہے کہ آخرت میں سزا کیا ملے گی؟ آگ. تو کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغامات نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں بھائی، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بالکل وہ اسٹائل ہوگا جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو
کہ فائرنگ ہو رہی ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, اور لوگ بھی منع کر رہے ہیں بھائی مت جاؤ, اعلان ہو گیا, آپ کو پھر بھی شوق ہے وہاں جا کے دیکھنے کا کہ ہو کیا رہا ہے. اب آپ وہاں گئے, آپ کے گولی لگی, پولیس والے اٹھا رہے ہیں, بھائی تجھے منع نہیں کیا تھا, تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ یار منع کیا تھا لیکن کمبختی آئی ہوئی تھی, میری قسمت کیا تھی؟ خراب. میرے مقدر میں گولی لکھی ہوئی تھی, پتہ نہیں میرا دماغ کام نہیں کر. جب سزا ملے گی تو یہی ہوگا نا, آپ کہو گے یار مجھے کتنے لوگوں نے روکا مگر مجھے پتہ نہیں کیا تکلیف تھی. بالکل یہی اسٹائل ہوگا ان کا. کہیں گے وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. کہیں گے بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت لوگوں نے ڈرایا تھا, بہت سمجھایا تھا, لیکن اللہ کا عذاب ہم پر ثابت ہو گیا. یعنی ایسے موقع پہ انسان کہتے ہیں میری قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی, میرے تو مقدر میں جہنم لکھی ہوئی تھی, یعنی میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تو جب فرشتے ان کے منہ سے یہ سنیں گے نا کہ یہ جرم کا اعتراف کر رہے ہیں, تو فرشتے کہیں گے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, جاؤ پھر تمہارا مقدر یہی آگ ہے. تم خود اعتراف بھی کر رہے ہو کہ تمہارے پاس پیغمبروں کی دعوت آئی جنہوں نے تمہیں آگ سے ڈرایا, اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ ہماری قسمت خراب تھی. اس کا مطلب تم خود مان رہے ہو کہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا تھا, اب تمہارے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. فرشتے بھی ترس نہیں کھائیں گے, کہیں گے دفع ہو جاؤ اس آگ کے اندر. دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ آگ میں جلیں گے نا تو اللہ سے کہیں گے اے اللہ اخرجنا منہا, سورہ مومنون میں, اے اللہ ایک دفعہ اس آگ سے تو ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, اگر ہم نے دوبارہ یہ حرکتیں کی تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی دنیا میں؟ کیا دنیا میں کسی نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا؟ وہاں بھی وہ جواب میں یہی کہیں گے, وہ کہیں گے کیوں نہیں ڈرایا تھا؟ ولا ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ ڈرایا تھا ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. کہتے ہیں نا میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی تھی, ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اے اللہ مانتے ہم گمراہ تھے, ایک دفعہ نکال دے. اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا, جب تم مان رہے ہو کہ پیغمبروں نے تمہیں دعوت دی تھی, تم تک دعوت پہنچی بھی ہے, اب اس میں ذلیل ہو کے پڑے رہو. پھر اللہ کیا کہیں گے کہ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون انہ کان فریق من عبادی. دیکھو سارے اگر میری دعوت کو ٹھکرا دیتے نا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ کی دعوت ہی ٹھیک نہیں تھی, یا دعوت دینے کا انداز ہی ٹھیک نہیں تھا, یا اللہ نے پیغمبر بھیجے مگر ان کا پیغمبر ہونا ثابت ہی نہیں کیا. اگر سارے ٹھکرا دیتے, اللہ جنتیوں کی طرف اشارہ کریں گے انہ کان فریق من عبادی, دیکھو یہ ایک فریق یہ بھی تو ہے, اس کے پاس جب میری دعوت آئی کہ جہنم برحق ہے جنت برحق ہے, انہوں نے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں. ربنا آمنا, اے اللہ ہم نے تیرے پیغمبروں کی دعوتوں پر لبیک کہا, فاغفر لنا, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, جو کچھ ہم سے ہوا ہم توبہ کرتے ہیں, آئندہ بچنے کی کوشش کریں گے. ورحمنا, اے اللہ ہم پر رحم کر. یہ انہوں نے ہم سے مانگنا شروع کر دیا اور اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنا شروع کر دی. فاتخذتموہم سخریا, اللہ کہتے تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. بے یہ تو قصے کہانیوں میں الجھ گئے, اصل تو سائنس ہے, ایکچولی اصل تو ترقی ہے, اصل تو ڈالر ہے. تم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ آخرت کی فکر میں اللہ سے اٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں رات کو کہ جہنم سے بچا. فاتخذتموہم سخریا, تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں؟ پردے دار عورت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, بے پردہ کا نہیں اڑایا جاتا. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ, ہنستے بھی تھے. اللہ کہیں گے انی جزیتہم اليوم بما صبروا, انہوں نے تمہارے مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں کی, صبر کیا. دیکھو آج میں نے کیسا بدلہ دیا ان کو. یہ جہنم کی آگ ہے اور یہ جنت کے باغات ہیں. کیا انداز ہے قرآن کا. بس میں 2-4 منٹ میں یہ آیتیں ختم کرتا ہوں. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون, دیکھو آج کامیاب کون ہے؟ یہ ہیں کامیاب. پھر اللہ ان سے کہیں گے ام حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا, عیاشی کے لیے پیدا کیا ہے؟ یعنی تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا تھا؟ پیغمبروں کی دعوت نہیں بھی پہنچتی تو کامن سینس تو ہوتی ہے نا. دیکھو اگر آپ جنت جہنم کو نہیں مانتے, اچھے برے عمل کو نہیں مانتے, تو پھر دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد لائف کو انجوائے کرنے کے علاوہ کوئی بچتا نہیں ہے.
پھر تو مقصد یہ ہے کہ بس شراب پیو اور زنا کرو اور لائف کرو. تو بھائی پوری کائنات کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے بنایا. یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. تو یہ انگریزوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ہندوؤں پہ سوٹ کرتے ہیں نائٹ کلب اور شراب اور کباب, کیونکہ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم ختم ہیں. جو موت کے بعد کی زندگی کو مانتا ہے اس پہ یہ عیاشی سوٹ نہیں کرتی. تو اللہ کہیں گے ام حسبتم, ارے تم جہنم میں جل رہے ہو, تم بے وقوف ہو, تم نے یہ گمان کر رکھا تھا انما خلقناکم عبثا, ہم نے تمہیں ڈراموں فلموں دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے, لڑکیوں سے دوستیوں کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ ساری کائنات تمہاری خدمت میں اس لیے لگائی ہے کہ تم ہماری نہ مانو, تم اپنی چلاؤ. کیسے بے وقوف تھے تم. تو اب تمہاری سزا یہی ہے, یہی جہنم کی آگ. تو بھائی راتوں کو اٹھ کے جہنم سے پناہ مانگنے کا معمول بنائے, اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے جو اعمال ہیں, گناہوں سے بچنا, ان اعمال کو بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں. آگے اللہ نے جنتیوں کا بتایا کہ یہ جہنمی ہیں, اس کے برعکس جنتی بھی ہوں گے, جن کو کہاں لے جایا جا رہا ہوگا, جنت کی طرف. حتی اذا جاؤہا, اللہ کہتے ہیں جب وہ جنت کے قریب آئیں گے, وفتحت ابوابہا, استقبال میں پہلے سے دروازے کھلے ہوں گے. تو وفتحت وقال لہم خزنتہا, جنت پہ بھی نا فرشتے کھڑے ہوں گے. جب وہ آتے ہوئے دیکھیں گے نا کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو کہاں جا رہے ہیں, جنت کی طرف. اچھا ایک بات یاد رکھو, جو قرآن کہتا ہے نا الم یاتکم رسل, کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے, اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے. اگر کسی غیر مسلم تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو پھر اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, ہمیں نہیں آ رہی کیا سمجھ میں بھائی؟ بعض لوگ جنگل میں پیدا ہوئے, مر گئے, ان کو کیا پتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون, عیسیٰ علیہ السلام کون, تو ان سے پھر یہ سوال نہیں ہوگا. وہ تو کہے گا نا, اللہ کہے گا کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے, تو وہ کہے گا مجھے کیا پتا, میں تو افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوں. ہاں توحید کا سوال ہر ایک سے ہوگا, توحید کا سوال, کیونکہ یہ اس کی دلیل عقلی ہے. عقل کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, باقی شریعت کے احکام کا سوال نہیں ہوگا. تو حجت جب تام ہوتی ہے جب پیغمبروں کی دعوت پہنچتی ہے. تو ہم سب پر تو حجت تمام ہو چکی ہے, تو ہم دوسروں کی فکر چھوڑ دیں, ہم کس کی فکر کریں. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ نیوٹن جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. میں کہتا ہوں میں نیوٹن کے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا, میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں نے اگر توحید کے راستے کو چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا بھائی, جہنم. میں اگر گناہ کیا اور توبہ نہیں کی تو میرا خطرہ ہے, اللہ بچائے ہم سب کو, پھر جہنم میں جانے کا بڑا سخت خطرہ ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنتی لوگ جب جنت کے قریب جائیں گے, دروازے کھول دیے جائیں گے, جو داروغہ ہیں وہ کہیں گے کہ سلام علیکم. وہ یہ نہیں کہیں گے کیا تمہیں کوئی کسی نے بتایا تھا جنت کے بارے میں جو تم یہاں آئے ہو, کیونکہ فرشتوں کو پتا ہے بھائی بتایا تھا تبھی تو آ رہے ہیں جنت کی طرف, انہوں نے وہ اعمال کر لیے, لہذا فرشتے ویلکم کریں گے. سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, طبتم, یہ بڑا مزے کا جملہ ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہو نہیں سکتا. طبتم کا مطلب ہے بہت اچھے رہے تم, ٹھیک ہے نا. کیا مطلب ہے؟ ویل ڈن, ہٹو بچوں ہوگا پورا ترجمہ اس. یعنی فرشتے جب دیکھیں گے نا یہ جنت کی طرف آ رہے ہیں, اور جنت میں حوریں ہیں, جنت میں نہریں ہیں, جنت میں باغات ہیں, اور قطوفہا دانیاں, درختوں کے لٹکے ہوئے پھل ہیں, اتنی نعمتیں ہیں, تو فرشتے بھی للچائی ہوئی نظروں سے کہیں گے طبتم, ویل ڈن, بہت اچھے, ہٹو بچوں ہو گیا یہ تو, ٹھیک ہے نا. یعنی فرشتے بھی حیران ہو کے کہیں گے یار کیا خوش قسمت ہو تم لوگ, ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, طبتم, بہت اچھے رہے تم. نہیں آئے گی سمجھ میں تمہارے. دیکھو ایک آدمی کی 4 ہو گئی ایک ہی دن, آپ کی ایک بھی نہیں ہو رہی, آپ اسے کیا کہو گے؟ بہت ہی اچھے یار تم, وہ تو بہت ہی آگے نکل گئے یار تم. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ویل ڈن ہے یار. تو طبتم کا نہیں میں ترجمہ کر پا رہا حقیقت, بس یہ جب بہت ہی کوئی طبتم کا مطلب ہٹو بچوں, یہ مطلب ترجمہ کریں آپ. فرشتے کیا کہیں گے؟ کراچی والا آئے گا تو بولیں گے ہٹو بچوں ہو گیا بھائی یہ تو, کیونکہ انڈیا وہ پنجاب والے سمجھتے نہیں ہٹو بچوں کا مطلب کیا ہے. میں نے کہیں بیان میں کہا نا ہٹو بچوں, تو ایک میں جب حج کرنے گیا تو وہاں ایک انڈین مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو آپ ہٹا رہے ہوتے ہو, ہٹو بچوں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھائی اب تو انڈیا میں بھی ہے, آیا شاید یہ انڈیا سے ہی ہے, لیکن ہر جگہ نہیں لوگ سمجھتے. تو ہٹو بچوں کا مطلب ہٹو بچوں, یہ ہاں بچوں کا کام, ایک بہت بڑا کام ہو رہے والا یہاں پہ. تو فرشتے کہیں گے طبتم, ویل ڈن, فادخلوہا خالدین,
ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. کتنی خوشی ہوگی جب پتا ہوگا یار موت نہیں ہے یہاں پہ, ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں وقال الحمد للہ الذی, جنتیوں کی زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ نکلے گا وہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ کیونکہ یہ سب کچھ قربانیاں وہ دے کس لیے رہے تھے؟ جنت کے لیے. آخرت میں جاتے کچھ بھی نہ نکلتا, کتنا غصہ آتا نا کہ اللہ ہم نے بوڑھے ابا کے سامنے اف بھی نہیں کیا, ہمیں پتا تھا بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی قدموں میں جنت, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرتے رہے, بیوی کے حقوق ادا کیے جنت ملے گی. بیوی نے کہا اپنے شوہر کو دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن مان لیا کہ میرا سربراہ ہے, کس بیس پہ بھائی جنت ملے گی, صبر کر لو. دل تو کسی خاتون کا نہیں چاہتا اپنے شوہر کو سربراہ ماننے کا, لیکن مجبوری میں کیا کیا, مان لیا. آدمی کا دل نہیں چاہتا اپنی بیوی سے محبت کرے, بیوی کے علاوہ سب اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن اللہ نے کہا محبت کس سے کرو بھائی, دل نہیں چاہ رہا تھا, جنت کی لالچ میں محبت کرنا شروع کر دی. بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھ لی, کس کا دل چاہتا ہے بیگم سے فون کر کے خیریت پوچھنے کا؟ تو ساس کی خدمت کر لی, رشتہ داری جوڑ لی, نماز قائم کر لی, داڑھی رکھ لی, عورت نے پردہ کر لیا, سارے حکام کیے, جہاد کیا اللہ کی راہ میں. بہت تو شہید ہو گئے, جان گوا بیٹھے اپنی, کس کی لالچ میں؟ جنت. اور وہ جنت ہی نہ ملتی کس قدر غصہ آتا کہ نہیں آتا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب جنت کے دروازے کے قریب ان کو لایا جائے گا اور فرشتے ویلکم کریں گے اور کہیں گے ادخلوها خالدین, ہمیشہ اس میں داخل ہو جاؤ, تو وعلیکم السلام جنتی بعد میں کہیں گے, اللہ کی حمد و ثنا پہلے کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. جو وعدہ اس نے کیا تھا تو یہ سیاسی وعدے نہیں نکلے. سیاسی لیڈر تو کتنے وعدے کیے تھے نا. ایک سیاسی رہنما میرے پاس آئے الیکشن سے پہلے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے اس میں کوئی غیبت نہیں. کہنے لگے دیکھیں آپ تک تو ہم نے ہی کراچی میں جتنا بھی کام کیا ہے, جتنا بھی, مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی, میں بڑی مشکل سے, یار جھوٹ بولنے سے پہلے کراچی میں کام ہوا کدھر ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں جتنا ڈیولپمنٹ کا کام کراچی میں نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ کس نے کیا ہے؟ میں تو گھس رہا تھا نیچے میز کے, میں نے کہا یار کوئی حد ہوتی ہے, لطیفہ سنانے سے پہلے بتا تو دو کہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں, میں تیاری تو کروں اتنا, کیونکہ یہ چھوٹا لطیفہ نہیں ہے, اس پہ بہت زیادہ ہنسنا پڑ رہا ہے. یعنی ڈھیٹ پنے کی انتہا, یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کو پروموٹ کروں ایکشن. میں نے کہا بھائی جان بہت آپ نے کام کیا ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. تو بہت سے لوگ آئے ہیں, کوئی ایک کی بات نہیں کر رہا کہ کسی ایک کی طرف ذہن جائے, یا کوئی بندہ کہ اچھا میں ملنے آیا تھا تو میں مراد ہوں, نہیں بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. بہت لوگ آئے ہیں الیکشن سے پہلے, میں نے تو پھر کسی کو پروموٹ کیا ہی نہیں نا. میں نے کہا تو وہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ دیکھیں اب تک جو ڈیولپمنٹ کا, ڈیولپمنٹ نہیں, ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو کراچی میں, کتنا یہ سب ہمارا ہی ہے. مجھے بہت, میں نے کہا یار اللہ نے جہنم غلط نہیں بنائی ہے, بالکل صحیح بنائی ہے. کہ کچھ لوگ ایسے ڈھیٹ ہیں, کیا ایک کیل تم لوگوں نے ٹھوکی نہیں ہے کراچی میں یار, اور ووٹ مانگنے سے پہلے کہہ رہے ہو سارا کام کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے. کام کہاں کیا ہے جو آپ کہو گے ہم نے کیا ہے؟ یہ ایسے جیسے گٹر میں ڈھکن نہیں اور کہہ رہے ہیں ڈھکن کس نے لگایا ہے, یہ تو میں نے لگایا. ابے ڈھکن تو پہلے لگا ہوا دکھام, یہ تو بعد میں بات ہوگی کہ تو نے لگایا ہے کسی اور نے لگایا ہے. تو بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں یار یہ سیاسی لوگ, اللہ کی پناہ ہے یار. مجھے تو ہنسی اتنی آ رہی تھی, میں نے کہا بعد میں ہنسا جانے کے بعد, میں نے کہا یار وہ انسلٹ ہو جاتی ہے اس بندے کی. میں نے کہا یار دیکھو یار, اچھا خیر. تو وہ کیا کہیں گے؟ صدقنا وعدہ, کہیں گے اللہ کے وعدے سیاسی وعدے نہیں. اچھا کمال کی بات ہے الیکشن کے بعد بھی نہیں ڈھکن لگے, پھر بھی نہیں ڈھکن لگے. تو صدقنا وعدہ, کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اس نے. بحریہ ٹاؤن میں آج تمہارا ایک پلاٹ نکل رہا ہے, خوشی سے پاگل ہو جاؤ تم. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس ہماری تعریف نہیں ہے, تعریف تو اس ذات کی ہے جس کے لیے ہم نے تھوڑی سی قربانی دی اور اس نے ہمیں اس جنت کا وارث بنایا جس میں جہاں چاہے ہم ٹھکانہ بنا سکتے ہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, پھر وہ کہیں گے عمل کرنے والوں کا اللہ تو نے کتنا اچھا بدلہ دے دیا, اتنی کی تو ہمیں توقع نہیں تھی, کتنا اچھا بدلہ دے دے گا تو. تو جنت کیا ہے پھر انشاءاللہ میں کل اس کی تھوڑی سی تفسیر میں بتاؤں گا کہ چھوٹی سی جنت کتنی بڑی ہے, چھوٹی سی جنت. تو اس لیے بھائی راتوں کو تہجد میں جہنم سے پناہ اور جنت کی لالچ میں بھی تھوڑا سا اللہ کو, ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ نہیں کہ 4 شادیاں ہو جائیں یا فلانی جگہ سیٹنگ کامیاب ہو جائے. میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت جہنم کی آگ سے بچت اور
جنت میں داخلہ. یہ اصل ہے ہمارے لیے, اصل کامیابی, اصل ترقی یہ ہے. اس کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اتنے سارے سوالات جو لیٹ آتے ہیں ان بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو ان کے ہاں بعد میں بتاؤں گا. گلا بہت کیا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے, بہتر نہیں ہے. نبی نے ہمیشہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھی ہے بھائی. مرد کے لیے یہ کیا لکھا ہے میرے بھائی, اور گلے میں چین ڈالنا, بریسلیٹ اور چین پہن جائز نہیں ہے مردوں کے لیے. مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, اور کسی بھی قسم کا زیور مرد بولو نہیں پہن سکتا. صرف چاندی کی انگوٹھی, اگر آپ نے شوق پورا کرنا ہے تو انگوٹھی پہنے, وہ بھی کس کی, چاندی کی. بس آج فیشن ہو گیا ہے کہ ہاف سلیوز اور ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں. ہاف سلیوز میں بھی نماز ہو جاتی ہے, ہاں حدیث میں اس سے منع کیا ہے فولڈ کرنے سے, یہاں تک فولڈ نہ کریں, کونیوں تک. تو اگر پہلے سے ہی آستین ہے یہاں تک ہے تو وہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پورا کرتا تمیز سے پہن کے پڑھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. بہرحال ہاف جو سلیوز ہوتی ہیں ان میں بھی نماز ہو جاتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اچھا میرے بھائی سجدہ کرتے ہیں تو کیا لکھا ہوا ہے یار, یہ تو غلط لفظ لکھا ہوا ہے. بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں نا تو وہ کمر کھل جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی ان کی, کیونکہ سطر میں داخل ہے کمر بھی. ناف سے نیچے کا ایریا کمر یا پیٹ کا سطر میں داخل, سمجھتے ہو, یہ لفظ ٹھیک نہیں لکھا ہوا, اس کو ٹھیک کر لیں. اچھا بھائی ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.